سورج کی تپش ابھی مدھم نہیں ہوئی تھی، مگر حویلی کے کشادہ صحن میں صبا کی چہکار نے ایک عجیب ہی سما باندھ رکھا تھا۔ وہ اپنی چھوٹی سی فوج یعنی محلے کے 4-5 بچوں کے گرد گھیرا ڈالے ہاتھ میں نوٹوں کی گڈی لہراتے ہوئے کسی فاتح کی طرح اعلان کر رہی تھی کہ چلو سب دکان پر چلیں، میں تم لوگوں کو ٹریٹ دوں گی۔ ہمارے مشترکہ دشمن حنان لالا کی بات پکی ہو گئی ہے اور بڑی امی نے کہا ہے کہ عید کے بعد نکاح ہے۔ تم لوگ نہیں جانتے کہ میں کتنی خوش ہوں کہ اب ان کی روز روز کی ڈانٹ ڈپٹ اور یہ لالا والا روگ کسی اور پر چلے گا اور میں اپنی مرضی کی مالکن بن جاؤں گی۔ وہ نٹکھٹ سی 17 سالہ لڑکی جس کا قد ابھی بامشکل 5 فٹ کو چھوتا تھا، اپنے دودیا رنگ اور بڑی بڑی چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس وقت کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ صبا کے والدین اسے 8 سال کی عمر میں ایک حادثے میں تنہا چھوڑ گئے تھے۔ تب سے حنان کی ماں نے اسے اپنی بیٹی بنا کر پالا تھا، لیکن یہ فیصلہ بھی ساتھ ہی دل میں کر لیا تھا کہ اسے حنان کی دلہن بنائیں گی تاکہ وہ کہیں اور نہ جائے۔ صبا ان سب باتوں سے بے خبر اپنی معصوم دنیا میں مست تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ حنان جو 28 سال کی عمر میں پورے خاندانی کاروبار اور تایا جان کے وقار کا محافظ ہے، وہ اس کے بچپن سے اس کے جوان ہونے تک کا انتظار کر رہا ہے۔ صبا کی باتوں پر بچے تالیاں بجا رہے تھے کہ اچانک سامنے سے حنان کو آتے دیکھ کر سب کے جیسے لہو جم گئے۔ بچے ایک ایک کر کے ادھر ادھر دبک گئے اور صبا جو ابھی بھی نوٹ لہرانے میں مصروف تھی اچانک اپنے سامنے پہاڑ جیسی شخصیت کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ حنان کے چہرے پر ایک عجیب سی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے صبا کے ہاتھ سے وہ پیسے چھینتے ہوئے کہا کہ کیوں بھاگ گئی تمہاری فوج؟ اور تم نے کیا کہا کہ دشمن کی شادی ہو رہی ہے؟ 100 دفعہ کہا ہے کہ ان 4-5 سال کے بچوں سے دوستیاں کم کرو اور ذرا سمجھدار لوگوں میں بیٹھا کرو تاکہ تمہیں عقل آئے۔ صبا نے ہمیشہ کی طرح اپنی بڑی بڑی آنکھیں جھکا کر ہکلاتے ہوئے کہا کہ جی لالا، وہ بس میں خوش تھی کہ آپ کی شادی ہنا سے ہو رہی ہے۔ حنان نے ایک دم سے اس کا بازو تھاما اور اسے اپنے قریب کر کے نہایت سنجیدگی سے کہا کہ لالا نہیں، ہونے والا شوہر ہوں تمہارا۔ یہ کیا ہر وقت لالا لالا کی گردان لگائی ہوئی ہے؟ میری ماں نے تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا ہے اور یہ جو تم ہنا کے خواب دیکھ رہی ہو وہ تمہاری بڑی چچی کی ذہن کی اختراع ہو سکتی ہے، میری نہیں۔ حنان کی یہ بات سن کر صبا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے ٹھنڈے پانی کا گھڑا اس پر رنڈیل دیا ہو۔ وہ کانپتی آواز میں بولی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں لالا؟ آپ تو میرے بھائی جیسے ہیں۔ میں تو ہنا کو دیکھتی تھی کہ وہ آپ کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ حنان نے ایک زوردار کہکا لگایا اور صبا کے ہاتھ میں 5000 کا نوٹ تھماتے ہوئے کہا کہ یہ رکھو اور چاند رات پر ماریا کے ساتھ پارلر سے ویکس کرواتی آنا۔ اب تمہیں اپنی عادتیں بدلنی ہوں گی کیونکہ تم اب اس حویلی کی بڑی بیگم بننے جا رہی ہو۔ صبا کے قدم وہیں جم گئے۔ اسے اپنی آزادی چھینتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ادھر حویلی کے دوسرے کونے میں ہنا کی ماں اپنی بیٹی کے بال سنوارتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی کہ ہنا تو فکر نہ کر، حنان تیرا ہی ہے۔ صبا تو ابھی بچی ہے، وہ کیا سنبھالے گی یہ گھر بار، اور حنان جیسا غصیری طبیعت کا مرد تو بس اپنا جادو چلا۔ لیکن ہنا جو 23 سال کی ہو چکی تھی اور خاموشی سے حنان کے خواب بنتی تھی، اس کے چہرے پر افسردگی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حنان کی نظریں جب بھی صبا پر پڑتی ہیں تو ان میں سختی نہیں ہوتی جو باقی سب کے لیے ہوتی ہے۔ صبا ابھی وہیں کھڑی تھی جہاں حنان اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اسے اپنی جمع پونجی اب مٹی لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ حنان کی شادی کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی، مگر یہاں تو شکاری نے خود ہی اسے اپنا شکار قرار دے دیا تھا۔ حنان کی روبدار شخصیت اور صبا کی معصومیت کا یہ ٹکراؤ حویلی کی در و دیوار نے بھی محسوس کیا۔ صبا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، مگر حنان کی ماں کے احسانات اور حنان کا روب اس کی زبان پر تالے لگا چکا تھا۔ اسے اپنی زندگی اب اس 5000 کے نوٹ کی طرح لگ رہی تھی جو کسی اور کی مرضی سے اس کے ہاتھ میں تھمایا گیا تھا۔ صبا نے ہمت کر کے سر اٹھایا تو دیکھا کہ حنان دور سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک فاتحانہ چمک تھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ تم لاکھ کوشش کر لو مگر تم میری ہی ملکیت رہو گی۔ صبا نے سوچا کہ کیا واقعی وہ جلال صرف انسان کے ساتھ پوری زندگی گزار پائے گی جو اسے ایک منٹ بھی اپنی مرضی نہیں کرنے دیتا تھا۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی اور آئینہ دیکھنے لگی۔ کیا واقعی وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ کسی کی بیوی بن سکے؟ اس کی معصومیت اور حنان کی مردانہ وجاہت کے درمیان اب ایک ایسا رشتہ استوار ہونے جا رہا تھا جس کی بنیاد محبت پر نہیں بلکہ ایک فیصلے پر تھی۔
مگر صبا کے لیے فیصلہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حنان سے بات کرے گی، وہ بھی اس شادی پر رضامند نہیں۔ مگر جیسے ہی حنان کے کمرے کی طرف بڑھی، اس کی گونجدار آواز سن کر وہیں دبک گئی، جو فون پر کسی سے کہہ رہا تھا کہ ہاں، نکاح عید کے فوراً بعد ہے، اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ صبا کو لگا کہ وہ کسی جال میں پھنس چکی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کی وہ تمام خوش فہمیاں جو اس نے اپنی آزادی کے متعلق پالی تھیں، ایک ہی پل میں راکھ ہو گئی تھیں، اور سامنے ایک تلخ حقیقت کھڑی تھی جس کا نام حنان تھا، جو اب لالا نہیں بلکہ اس کا مجازی خدا بننے والا تھا۔ صبا نے اپنے آنسو پونچھے اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی۔ مگر حنان کا وہ جملہ کہ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا، اور اسے اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس حویلی میں اس کی حیثیت ایک ایسی گڑیا کی ہے جس کی ڈوریاں حنان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں۔ اگلے دن حویلی کے وسیع و عریض لاؤنج میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ ایک جگہ پر کپڑے اور زری کے تھان بکھرے ہوئے تھے۔ حنان کی ماں بیگم بیوی صوفے پر بیٹھی بڑے وقار سے اپنی دیورانی کلثوم کے ساتھ شادی کے جوڑوں اور زیورات کی فہرست کو حتمی شکل دے رہی تھی۔ حنان کے والد نے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی نوٹوں کی بھاری گڈیاں بیگم بیوی کے ہاتھ میں تھمائی تھیں، جنہیں وہ بار بار گن کر اپنی چادر کے پلو میں چھپا رہی تھی۔ دیکھو کلثوم، یہ 5 لاکھ روپے ہیں۔ حنان نے خاص طور پر کہا ہے کہ صبا کے جوڑوں میں کسی قسم کی کمی نہ رہے۔ بیگم بیوی نے فخر سے کہا تو کلثوم کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آئی، جو دراصل اس کے اندر چھپی کڑھن کو چھپانے کی ناکام کوشش تھی۔ کلثوم نے اپنی بیٹی ہینا کی طرف دیکھا، جو قریب ہی بیٹھی اپنے ایک دوپٹے پر گوٹا لگا رہی تھی، مگر اس کی انگلیاں ساکت تھیں۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں آپا، حنان کا ذوق ہمیشہ سے بہت اونچا رہا ہے، بس نصیب کی بات ہے، جسے چاہا اسے پا لیا۔ کلثوم کے لہجے میں چھپا طنز بیگم بیوی کی سمجھ میں نہ آ سکا، جو اس وقت اپنی بیٹی ماریا کی شوخیوں میں مگن تھی۔ ماریا جو صبا کی ہم عمر تھی اور اس کی بہترین سہیلی بھی، ہر چیز کو اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ امی، یہ صبا پر بہت جچے گا نا؟ وہ جب یہ لال رنگ کا جوڑا پہنے گی تو بالکل گڑیا لگے گی۔ ماریا نے ایک بھاری کامدار دوپٹہ اپنے سر پر اوڑھ کر لہراتے ہوئے کہا تو لاؤنج میں کہکا گونجا، مگر ہینا نے تیکھی نظروں سے ماریا کو دیکھا۔ ماریا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ تمہاری بھابھی بننے والی ہے، اسے گڑیا کہنا چھوڑو اور ذرا تمیز سیکھو۔ ہینا کی آواز میں اتنی تلخی تھی کہ ماریا کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کیوں آپی؟ صبا تو میری دوست ہے اور ہم ساتھ کھیلتے رہے، اب اس میں تمیز کی کیا بات؟ ماریا نے معصومیت سے جواب دیا تو بیگم بیوی نے مداخلت کی۔ بس کرو تم لوگ، اور ماریا جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ صبا کہاں ہے، وہ آج کل زیادہ نظر کیوں نہیں آتی؟ کلثوم، تم اسے سمجھاؤ کہ اب یہ بچپنا نہیں چلے گا، اسے بڑی بیگم کے سانچے میں ڈھلنا ہوگا۔ آخر حنان کی بیوی بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حنان کے والد نے جو رقم دی ہے اس سے ہم نے اس کی ہر خواہش پوری کرنی ہے، لیکن اس لڑکی کے تیور کچھ بدلے ہیں۔ اوپر چھت پر صبا اکیلی بیٹھی تپتی دھوپ میں دیوار سے لگی سسکیاں بھر رہی تھی۔ اس کے پاس حنان کے بھیجے ہوئے وہ 5,000 5,000 کے کچھ نوٹ پڑے تھے جو اس نے اسے جیب خرچ کے طور پر دیے تھے۔ صبا کو یہ نوٹ کاغذ کے ٹکڑے نہیں بلکہ اپنی آزادی کی قیمت لگ رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا حنان کو لگتا ہے کہ وہ مجھے ان روبوں سے خرید لیں گے؟ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں جسے وہ جب چاہیں اپنی مرضی سے سجا کے حویلی کی زینت بنا لیں۔ اتنے میں حنان کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ چھت پر آیا تو صبا نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے۔ حنان نے اس کے قریب آ کر زمین پر پڑے نوٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ صبا، یہ رقم میں نے تمہارے لیے بھیجی تھی، تم نے اسے ہاتھ دھول میں کیوں پھینک رکھا ہے؟ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ حنان کی بیوی بننے کے بعد تمہیں کس وقار سے رہنا ہوگا؟ صبا نے سر اٹھائے بغیر دھیمی آواز میں کہا، مجھے ان روپوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حنان لالا، آپ مجھے خرید نہیں سکتے۔ حنان نے گہرا سانس لیا اور اس کے سامنے جھک کر بیٹھ گیا۔ یہ خریدنا نہیں ہے صبا، یہ اس حویلی کی روایت ہے، یہاں کی بڑی بیگم کو اپنے وقار کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تمہیں یہ بچپنا، یہ رونا دھونا اب چھوڑنا ہوگا۔ کل سے تم حویلی کی تمام بڑی خواتین کے ساتھ بیٹھو گی اور شادی کی تیاریوں میں حصہ لوگی، ورنہ لوگ باتیں کریں گے۔ حنان کی آواز میں حکم بھی تھا اور ایک عجیب سی صد مہری بھی۔ صبا نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ کیا آپ کو صرف لوگوں کی باتوں کا خیال ہے، میری تکلیف کا نہیں؟ حنان نے بے رخی سے کہا، تکلیف وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے مگر خاندانی روایات ہمیشہ رہتی ہیں۔ نیچے لاؤنج میں کلثوم اپنی بیٹی ہینا کو اشارہ کر رہی تھی۔
کہ وہ بھی کچھ بولے، مگر ہنا خاموشی سے اپنے ہونٹ چبا رہی تھی۔ اسے یاد تھا کہ کیسے وہ حنان کے لیے خواب دیکھا کرتی تھی اور آج اس کی ماں کسی دوسری لڑکی کے لیے جہیز بنا رہی تھی۔ امی، آپ کیوں یہ سب کر رہی ہیں؟ ہنا نے دبی آواز میں اپنی ماں سے پوچھا تو کلثوم نے اسے گھور کر خاموش کرا دیا۔ بیٹا، وقت سب کا بدلتا ہے، ابھی چپ رہو۔ حنان کی ماں کو اپنی طاقت دکھانے دو۔ جب صبا اس گھر میں بہو بنے گی تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے بڑی بیگم بنتی ہے۔ ماریا دوبارہ لاؤنج میں آئی تو اس کے ہاتھ میں وہ 5,000 کے نوٹ تھے جو وہ چھت سے اٹھا لائی تھی۔ امی دیکھیں، صبا یہ پیسے چھت پر چھوڑائی تھی، اسے شاید ان کی قدر نہیں۔ ماریا نے جیسے یہ کہا، بیگم بی بی کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ یہ لڑکی باز نہیں آئے گی۔ حنان کے دیے ہوئے پیسوں کی یہ توہین میں برداشت نہیں کروں گی۔ کلثوم، تم دیکھ رہی ہو اس کا رویہ، ابھی سے یہ حال ہے تو نکاح کے بعد کیا ہوگا؟ بیگم بی بی نے غصے سے کلثوم کی طرف دیکھا تو کلثوم کے دل میں ایک تسلی کی لہر دوڑ گئی۔ آپا، میں نے پہلے ہی کہا تھا وہ بھی بچی ہے، اسے اتنی بڑی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا۔ خیر آپ فکر نہ کریں، میں اسے سمجھا دوں گی۔ مگر اندر ہی اندر کلثوم خوش تھی کہ صبا خود ہی بیگم بی بی کی نظروں میں گر رہی ہے۔ حنان چھت سے نیچے اترا تو اس کے چہرے پر تھکن اور بیزاری کے آثار تھے۔ اسے اپنی ماں کا لاؤنج میں بیٹھ کر یوں شور مچانا اچھا نہ لگا۔ امی یہ سب کیا ہے؟ آپ کیوں بات کا بتنگڑ بنا رہی ہیں؟ وہ ابھی چھوٹی ہے، اسے سمجھنے میں وقت لگے گا۔ حنان نے اپنی ماں کو ٹوکا تو بیگم بی بی نے اسے جتایا۔ حنان، تم اس کی طرفداری مت کرو، یہ تمہاری محنت کی کمائی ہے، اس لیے نہیں کہ اسے پیروں تلے روندے۔ حنان نے ایک نظر صبا کے کمرے کی طرف دیکھا جہاں وہ اب آ کر کونے میں بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ اسے احساس تھا کہ اس نے صبا کو جس بندھن میں جکڑا ہے وہ اس کے لیے قید ہے، مگر اس کی انا اسے جھکنے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے ماریا سے وہ پیسے لیے اور دوبارہ صبا کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے پیسے صبا کے سامنے میز پر رکھے اور سنجیدگی سے کہا، یہ آخری بار ہے صبا، اگر دوبارہ تم نے میری دی ہوئی چیز کی توہین کی تو تم مجھے حنان نہیں بلکہ ایک جلاد پاؤ گی۔ کل سے تم نیچے لاؤنج میں سب کے ساتھ ہوگی اور ماریا کے ساتھ مل کر اپنے کپڑوں کا انتخاب کرو گی، یہ میرا حکم ہے۔ صبا نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے دیوار کو تکنے لگی۔ اس کا خاموش احتجاج حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر رہ گیا تھا، جبکہ لاؤنج میں شادی کے گیتوں کی جگہ سازشوں کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ ہینا نے دور سے حنان کو صبا کے کمرے سے نکلتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حسد کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ حنان صبا سے محبت نہیں کرتا بلکہ اس کی ضد ہے تاکہ صبا اپنے ماموں زاد سے نہ بیاہی جائے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ حنان کی ضد کسی کی زندگی تباہ بھی کر سکتی ہے۔ کلثوم نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما اور اسے کمرے میں لے گئی۔ سن ہینا، تم پریشان نہ ہو، یہ شادی تو ہو رہی ہے مگر یہ گھر صبا کے لیے کبھی سکون کی جگہ نہیں بنے گا۔ میں خود دیکھوں گی کہ وہ کیسے ہاں بڑی بیگم بن کر راج کرتی ہیں۔ حویلی کا ہر کونا اب ایک الگ کہانی سنانے کو تیار تھا، جہاں ایک طرف نوٹوں کی کھنک اور شادی کی دھوم تھی تو دوسری طرف ایک معصوم دل کی خاموش چیخیں تھیں جو کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ حنان کی ماں اب بھی اپنی فہرست میں نئی ڈیزائن لکھوا رہی تھی اور حنان اپنے کمرے میں جا کر اس الجھن کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا اس نے صبا کے ساتھ واقعی ناانصافی کی ہے، مگر حویلی کی روایت اور اس کی اپنی انا اسے ہمیشہ سچ دیکھنے سے روک دیتی تھی۔ صبا نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں چاند نکل رہا تھا مگر اس کے لیے ہر روشنی ایک اندھیرا بن چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے سانچے میں ڈھلنا ہی ہوگا جس میں حنان اسے دیکھنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے اپنے آپ کو مارنا ہی کیوں نہ پڑے۔ حویلی کا لاؤنج اب خاموش ہو چکا تھا مگر وہاں بکھرے ہوئے ریشمی کپڑے آنے والے طوفان کا پتہ دے رہے تھے۔ ماریا جو اب بھی خوش تھی اپنی خوابگاہ میں جا چکی تھی، مگر ہینا اور اس کی ماں کی جاگتی آنکھیں سازش کے نئے تانے بانے بن رہی تھیں۔ حنان کے والد نے جب دوبارہ کمرے میں آ کر اپنی بیوی سے تیاریوں کا پوچھا تو بیگم بیوی نے مسکرا کر کہا، سب ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے جو میں کر دوں گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ تربیت نہیں بلکہ ایک روح کو کچلنے کا عمل تھا جس کا آغاز ہو چکا تھا۔ صبا کی مرضی تھی کہ وہ اپنے ماموں جان کے گھر رہے اور مزید تعلیم جاری رکھے، لیکن حنان کے والد کے سخت اصول تھے کہ وہ صبا کا اصلی وارث ہے اور جلد اس کے پیروں میں بیریاں ڈال دے تاکہ گھر کی عزت گھر میں رہے، لیکن صبا کو یہ بات سخت ناپسند تھی۔ اسے ماموں کے گھر جانے کی بھی اجازت لینی پڑتی تھی کیونکہ وہاں پر اس کے ہم عمر ماموں زاد شاویز بھی رہتا تھا۔
جسے صبا دل ہی دل میں تھوڑا بہت پسند بھی کرتی تھی۔ اگلے دن حویلی کے بیرونی دالان میں کھڑی کالی چمچماتی گاڑی کے قریب ہنا بڑے اشتیاق سے صبا کا انتظار کر رہی تھی۔ صبا آ جاؤ، جلدی کرو، پارلر والی نے وقت دے رکھا ہے، دیر ہوئی تو حنان تو بہت ناراض ہوں گے۔ ہنا نے بلند آواز میں پکارا تو صبا نیلے رنگ کے سادہ سوٹ میں ملبوس بوجھل قدموں سے باہر نکلی۔ اس کے چہرے کی زردی اس کے اندرونی قلب کی گواہی دے رہی تھی۔ بیگم بی بی نے صبا کے قریب آ کر اس کے سر پر پیار دیا اور ہنا کے ہاتھ میں نوٹوں کی ایک بھاری گڈی تھماتے ہوئے کہا، دیکھو ہنا، اس کا خیال رکھنا۔ حنان نے کہا ہے کہ شہر کے سب سے مہنگے پارلر لے کر جانا، اور یہ پیسے رکھو، اگر کم پڑے تو مجھے فون کرنا، کسی چیز میں کنجوسی نہ کرنا، آخر حنان کی پسند ہے۔ صبا نے خاموشی سے ان نوٹوں کی طرف دیکھا جو ہنا کے پرس میں جا رہے تھے۔ اسے لگا جیسے اس کی بولی لگائی جا رہی ہو۔ گاڑی جیسے حویلی کے بڑے پھاٹک سے باہر نکلی، ہنا نے شیشے چڑھا دیے اور صبا کی طرف ہمدردانہ نظروں سے دیکھ کر ایک لمبی سانس بھری۔ صبا تم اتنی اداس کیوں ہو؟ آخر حنان جیسے مرد سے تمہاری شادی ہو رہی ہے جن کا نام سن کر بڑے بڑے کانپتے ہیں۔ ہنا نے بات کا جال پھینکا تو صبا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، کیا ڈرانا ہی مرد کی پہچان ہے ہنا آپی؟ ہنا نے ایک طنزیہ مسکراہٹ دبائی اور صبا کا ہاتھ تھام کر بولی، تم ابھی نادان ہو صبا، تم حنان کو صرف اس روپ میں دیکھ رہی ہو جو وہ گھر میں دکھاتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے پچھلے سال جب ان کے ایک ملازم نے چھوٹی سی غلطی ہوئی تھی تو انہوں نے اسے اس قدر ذلیل کیا تھا کہ وہ بیچارہ آج تک شہر چھوڑ کر کہیں روپوش جائے۔ ان کا غصہ ایک جلاد جیسا ہے، وہ جس سے نفرت کرتے ہیں اسے مٹا دیتے ہیں، اور جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اسے اپنا غلام بنا کر رکھتے ہیں۔ صبا نے سہم کر ہنا کی طرف دیکھا، کیا واقعی وہ اتنے سنگ دل ہیں؟ ہنا نے صبا کے خوف کو بھانپ لیا اور زہر اگلنا جاری رکھا، تم تو پھر بھی ایک نازک سی لڑکی ہو، دعا کرو کہ تم سے کبھی کوئی غلطی نہ ہو، ورنہ حنان کے پاس معافی کا کوئی لفظ نہیں ہے، انہوں نے تو اپنی مرضی کے آگے کبھی اپنے باپ کی نہیں سنی، تو تمہاری کیا حیثیت ہوگی؟ وہ تو تم یتیم ہو، اس لیے تایمی ان کو تمہارے قریب آنے یا غصہ کرنے سے روکنی ہے، مگر جب بیوی بن جاؤ گی تو بات الگ ہوگی، تم پر حق ہوگا پھر۔ صبا کی ہمت جواب دینے لگی، اسے لگا جیسے وہ کسی دلدل میں گرتے جا رہے ہیں۔ پارلر پہنچتے ہی فضا میں تیز خوشبوؤں اور میک اپ کے سامان کی مہک نے صبا کا دم گھٹانا شروع کر دیا تھا۔ ہنا نے بڑے تمطراق سے کاؤنٹر پر جا کر وہ پیسے نکالے اور مینیجر کے سامنے رکھو، دیکھو ہمیں بہترین سروس چاہیے، حنان صاحب کی ہونے والی بیگم ہے، یہ کوئی کسر باقی نہ رہے۔ صبا کو ایک اونچی کرسی پر بٹھا دیا گیا جہاں کئی لڑکیاں اس کے گرد جمع ہو گئیں، کوئی اس کے بال نوچ رہی تھی تو کوئی چہرے پر کیمیکل لگا رہی تھی۔ صبا کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی بے جان مورتی ہو جسے حنان کی خوشی کے لیے سجایا جا رہا ہے۔ ہنا پاس ہی کھڑی اپنے فون پر لگی تھی، مگر اس کی نظریں صبا کے چہرے پر جمے ہوئے کرب کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس نے صبا کے قریب آ کر سرگوشی کی، صبا ہمت مت ہارنا، بس کچھ دن کی بات ہے، پھر تم اس حویلی کی قیدی ہوگی جہاں حنان کے حکم کے بغیر تم سانس بھی نہیں لے سکو گی۔ تمہیں پتہ ہے وہ شادی کے بعد تمہیں شہر والے گھر لے جانا چاہتے ہیں تاکہ تمہیں گھر والوں سے بھی دور رکھ سکے۔ صبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے لرزتی آواز میں کہا، کیا وہ مجھے پھر ممانی سے بھی نہیں ملنے دیں گے؟ ہنا نے کندھے اچکا کر جواب دیا، حنان کو پسند نہیں کہ ان کی ملکیت میں کوئی اور حصے دار ہو، وہ تمہیں بالکل اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ پارلر کی لڑکیوں کی آپس کی گفتگو بھی صبا کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھی۔ دیکھو یہ کتنی خوش نصیب ہے، کتنے مہنگے جوڑے ہیں اور کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، ایک لڑکی نے دوسری سے کہا تو صبا کا جی چاہا کہ وہ چیخ کر کہے کہ یہ سب پیسے میری آزادی کے کفن کی قیمت ہے۔ ہنا نے ایک بار پھر پرس سے پیسے نکالے اور ایک لڑکی کو ٹپ دیتے ہوئے کہا، ذرا جلدی کرو، ہمیں واپسی پر حنان کو رپورٹ بھی دینی ہے۔ صبا نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو اسے وہ چہرہ اپنا نہ لگا، اس پر لگی ہوئی مصنوعی خوبصورتی اسے قیدی کا لبادہ لگ رہی تھی۔ ہنا نے صبا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم بہت پیاری لگ رہی ہو صبا، کاش حنان تمہاری اس خوبصورتی کی قدر کرنا جانتے، مگر ان کے لیے تو تم بس ایک ضد ہو جو انہوں نے پوری کر لی ہے۔ صبا نے اپنی بند مٹھیوں کو بھینچ لیا، اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر حنان کا وہ خوفناک چہرہ جو انہوں نے لفظوں سے تخلیق کیا تھا اس کے پیروں کی بیڑی بن گیا تھا۔ واپسی کے سفر میں ہنا نے مزید کچھ قصے سنائے کہ کیسے حنان اپنی مرضی مسلط کرتا ہے،
صبا کا دل اب حنان کے لیے نفرت اور خوف سے بھر چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ حویلی نہیں بلکہ کسی تاریخ غار کی طرف جا رہی ہے جہاں حنان نام کا ایک دیو اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ہنا نے گاڑی حویلی کے دروازے پر رکنے سے پہلے صبا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بڑے مکرانہ انداز میں کہا، صبا، یہ سب باتیں ہمارے درمیان رہنی چاہیے۔ اگر حنان کو پتا چلا کہ میں نے تمہیں ان کے بارے میں بتایا ہے تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ صبا نے بس خاموشی سے سر ہلا دیا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی ماریا خوشی سے دوڑی آئی۔ واہ صبا، تم تو پہچانی نہیں جا رہی ہو، بالکل شہزادی لگ رہی ہو۔ حنان بھائی دیکھیں تو صحیح، صبا کیسی لگ رہی ہے؟ حنان جو برآمدے میں کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، ماریا کی آواز سن کر پلٹا۔ اس کی نظریں صبا کے چہرے پر جم گئیں، مگر صبا نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کے ذہن میں ہنا کی وہ باتیں گونج رہی تھیں کہ وہ ایک جلاد ہے۔ حنان نے قریب آ کر صبا کے چہرے کا جائزہ لیا اور ہنا سے پوچھا، دیر کیوں ہوئی؟ ہنا نے مسکرا کر جواب دیا، حنان پارلر میں رش تھا اور پھر صبا کو تیار ہونے میں وقت لگا، آخر سے آپ کے معیار کے مطابق جو دکھنا تھا۔ حنان نے جیب سے کچھ پیسے نکالے اور ہنا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تمہاری محنت کا شکریہ ہنا، تم نے اپنا فرض بخوبی نبھایا۔ صبا نے ان نوٹوں کو دیکھا اور اسے محسوس ہوا جیسے ہنا نے اسے بیچنے کی قیمت وصول کی ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ پیچھے کھڑی ہنا کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی، کیونکہ اس نے صبا کے دل میں وہ بیج بو دیا تھا جو حنان اور صبا کے رشتے کو کبھی پنپنے نہیں دے گا۔ حنان وہیں کھڑا صبا کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ صبا اس سے دور ہو رہی ہے، مگر وہ یہ نہیں جان سکا کہ اس دوری کے پیچھے اس کے اپنے گھر والوں کی سازشیں شامل ہیں۔ بیگم بی بی نے آ کر حنان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، دیکھا بیٹا، میری پسند کیسی ہے؟ حنان نے بس ایک سر دا بھری اور وہاں سے چلا گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ صبا کو پا کر بھی کھو رہا ہے، جبکہ صبا اپنے کمرے میں جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اپنے چہرے سے وہ مصنوعی رنگ اتارنے کی کوشش کرنے لگی جو اسے قیدی ہونے کا احساس دلا رہے تھے۔ اس کی خاموش نیکی اب ایک احتجاج کی صورت اختیار کر رہی تھی، مگر وہ احتجاج حنان کی سنگ دلی کے سامنے بہت کمزور تھا۔ رات کا وقت تھا، حویلی کی وسیع چھت پر چاند رات کا سماں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھا، جہاں ہر طرف رنگین کمکموں کی روشنیاں بکھری ہوئی تھیں اور فضا میں مہندی کی بھینی بھینی خوشبو رچی بسی تھی۔ نیچے صحن میں ماریا اور ہنا دوسری لڑکیوں کے ساتھ مل کر چوریوں کی کھنک اور کہکوں کے درمیان خوشیاں منا رہی تھی، مگر صبا اس تمام ہنگامے سے دور چھت کے ایک تاریک کونے میں منڈیر سے ٹیک لگائے خاموش بیٹھی آسمان پر نمودار ہونے والے باریک سے ہلال کو دیکھ رہی تھی، جو شاید اس کے لیے خوشی کی بجائے ایک نئے امتحان کی نوید لے کر آیا تھا۔ اس کے ذہن میں ہنا کی وہ تمام زہریلی باتیں گردش کر رہی تھیں جنہوں نے حنان کے عکس کو ایک خوفناک حولے میں بدل دیا تھا۔ اچانک قدموں کی ایک بھاری اور پراعتماد چاپ نے اس کے خیالات کا تسلسل توڑ دیا۔ صبا نے مڑ کر دیکھا تو حنان سفید کلف لگے سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں ایک بڑا سا مخملی ڈبہ تھامے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک مخصوص سنجیدگی تھی جو دیکھنے والے کو فاصلہ رکھنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ حنان نے صبا کے بالکل قریب آ کر وہ ڈبہ منڈیر پر رکھا اور اپنی گہری نظریں صبا کے زرد چہرے پر جما دی۔ تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو صبا، جبکہ نیچے سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں؟ حنان کی آواز میں ایک عجیب سی خنک تھی جس نے صبا کے اندر ایک لرزہ طاری کر دیا۔ صبا نے نظریں جھکائے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا، میرا جی نہیں چاہ رہا تھا، وہاں بہت شور ہے۔ حنان نے ایک سر دا بھری اور ڈبے کا ڈھکن کھولا جس کے اندر ایک نہایت قیمتی اور بھاری سرخ رنگ کا زری کا کام ہوا لباس جگمگا رہا تھا۔ حنان نے وہ لباس نکالا اور صبا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ سرخ جوڑا میں نے تمہارے لیے خاص طور پر شہر سے منگوایا ہے۔ کل نکاح کے بعد میں تمہیں اسی لباس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ میری پسند ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری پسند کا احترام کیا جائے۔ صبا نے اس سرخ رنگ کو دیکھا جو اسے خون کی طرح سرخ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور پہلی بار حنان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ کی پسند میرے لیے حکم کیوں ہے حنان لالا؟ کیا میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے؟ حنان کی بنویں تن گئیں اور اس نے لباس وہیں منڈیر پر پٹک دیا۔ مرضی اور ضد میں فرق ہوتا ہے صبا، تم اس وقت جو کر رہی ہو وہ بچپنا ہے۔ میں تمہیں اس حویلی کی عزت بنانا چاہتا ہوں اور تم ہو کہ قیدی کی طرح منہ لٹکائے بیٹھی ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کتنے لوگ اس مقام کے لیے ترستے ہیں جو میں تمہیں دے رہا ہوں؟ صبا کے اندر کی دبی ہوئی چنگاری اچانک بھڑک اٹھی اور اس نے رسمی آواز میں مگر مضبوط لہجے میں کہا،
مقام دیا نہیں جاتا حنان لالا، مقام کمایا جاتا ہے۔ آپ نے یہ رشتہ تو زبردستی جوڑ لیا ہے کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے اور یہ حویلی ہے۔ مگر یاد رکھیے گا کہ رشتہ زبردستی کا ہو سکتا ہے، دل زبردستی نہیں جیتے جاتے۔ آپ میرا وجود تو حاصل کر لیں گے مگر میرا دل کبھی نہیں جیت سکیں گے۔ حنان یہ سن کر ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ یہ سہمی ہوئی لڑکی اس کے سامنے یوں کھڑی ہو جائے گی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا جس سے صبا پیچھے دیوار سے جا لگی۔ حنان نے اپنا ہاتھ صبا کے چہرے کے قریب دیوار پر مارا اور نہایت سرد لہجے میں سرگوشی کی۔ دل جیتنے کا شوق مجھے پہلے بھی نہیں تھا صبا، اور اب بھی نہیں ہے۔ مجھے صرف اپنی چیزوں پر مکمل اختیار چاہیے اور تم اب میری ملکیت ہو، چاہے تم خوشی سے مانو یا رو کر۔ یہ سر جوڑا کل تم پہنو گی اور یہ میرا آخری حکم ہے، یاد رکھنا۔ حنان کی انا کے سامنے جو سر نہیں جھکنا اسے میں جھکانا جانتا ہوں۔ اب نیچے جاؤ اس سے پہلے کہ میرا لہجہ مزید تلخ ہو جائے۔ حنان وہاں سے مڑ کر سیڑھیوں کی طرف چلا گیا مگر اس کی پشت بھی صبا کو کسی پہاڑ کی طرح سخت نظر آئی۔ صبا وہیں بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اسے ہنا کی باتیں سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی تھیں کہ حنان واقعی ایک جلا صفت انسان ہے جسے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں۔ نیچے سے ماریا کی آواز آئی، صبا دیکھو چاند کتنا پیارا نکلے، تم نیچے کیوں نہیں آتی؟ صبا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے اس سرخ جوڑے کو دیکھا جو چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا مگر اس کے لیے وہ ایک کفن سے کم نہ تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا زندگی بھر اسے اسی طرح حکم ماننے نہیں ہوں گے؟ کیا اس کا اپنا وجود ختم ہو چکا ہے؟ تھوڑی دیر بعد ہینا اوپر آئی اور صبا کی حالت دیکھ کر مسکرائی۔ صبا، میں نے کہا تھا نا کہ وہ اپنی مرضی مسلط کریں گے۔ دیکھو ابھی سے تمہیں حکم دینا شروع کر دیا ہے، تم یہ لباس ہرگز مت پہننا۔ ہینا نے آنکھ پر تیل ڈالتے ہوئے کہا تو صبا نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں جواب دیا، ہینا آپی اب کیا فرق پڑتا ہے؟ جب قسمت نے ہار مان دی ہو تو لباس کا رنگ کوئی بھی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ صبا نے وہ لباس اٹھایا اور خاموشی سے نیچے اپنے کمرے میں چلی گئی جہاں بیگم بی بی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بیگم بی بی نے صبا کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، حنان کی پسند بہت لاجواب ہے نا صبا، یہ سرخ رنگ تم پر بہت کھلے گا۔ صبا نے بس سے خاموش سر ہلایا اور بستر پر لیٹ گئی۔ اس کے کانوں میں حنان کا وہ جملہ گونج رہا تھا کہ اسے صرف اختیار چاہیے، محبت نہیں۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک ایسی جنگ ہار چکی ہے جو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ حویلی میں چاند رات کی خوشیاں جا رہی تھیں۔ ڈھولک کی تھاپ پر گائے جانے والے گیت صبا کے لیے نوحہ بن گئے تھے۔ اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا تاکہ اس کی سسکیاں کوئی سن نہ سکے، جبکہ دوسری طرف حنان اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا اور اس کے ذہن میں صبا کا وہ جملہ بار بار ہتھورے برسا رہا تھا کہ دل زبردستی نہیں جیتے جاتے۔ اسے پہلی بار اپنی طاقت بے بس محسوس ہو رہی تھی مگر اس کی انا اسے یہ تسلیم کرنے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے سگریٹ کا ٹکڑا پیروں تلے مسلا اور عزم کر لیا کہ وہ صبا کو اس حویلی کے رنگ میں رنگ کر ہی دم لے گا، چاہے اس کے لیے اسے کتنا ہی سخت کیوں نہ ہونا پڑے۔ رات بیت رہی تھی مگر حویلی کے ان دو کرداروں کے درمیان خاموشی کی ایسی خلیج پیدا ہو چکی تھی جسے بانٹنا اب ناممکن نظر آ رہا تھا۔ صبا کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کے تکیے کو بھگو رہے تھے اور وہ بار بار خدا سے دعا کر رہی تھی کہ کاش یہ خواب ہو اور جب وہ آنکھ کھولے تو یہ حویلی اور یہ حنان اس کی زندگی میں نہ ہو۔ مگر حقیقت بہت تلخ تھی اور آنے والی صبح اس کے لیے ایک ایسی زنجیر لے کر آ رہی تھی جس کی چابی صرف حنان کے پاس تھی۔ اگلے دن عید کی صبح حویلی میں خوشیوں کے رنگ بکھرے ہوئے تھے مگر صبا کے لیے دن کسی آزمائش سے کم نہ تھا کیونکہ نماز عید کے فوراً بعد حویلی کے بڑے دالان میں نکاح کی محفل سجنا تھی۔ بیگم بی بی نے صبح سویرے ہی صبا کو اٹھا کر اس سرخ لباس میں قید کر دیا تھا جو حنان نے اسے چاند رات کو دیا تھا۔ صبا آئینے کے سامنے بیٹھی تھی اور ماریا اس کے بالوں میں موتیے کے گجرے ٹانک رہی تھی۔ صبا دیکھو تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، بالکل شہزادی، ماریا نے محبت سے کہا تو صبا نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا جہاں ایک ٹوٹی گڑیا کھڑی تھی جس کی آنکھوں کی چمک کہیں کھو چکی تھی۔ اسی دوران ہینا کمرے میں داخل ہوئی اور صبا کے بھاری جوڑے کو دیکھ کر ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، صبا ہمت پکڑو، اب تو بس چند لمحوں کی بات ہے۔ حنان باہر مہمانوں میں گھرے بیٹھے ہیں اور بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، انہیں بہت جلدی ہے تمہیں اپنی ملکیت بنانے کی۔ صبا نے کچھ نہ کہا، بس اس کی انگلیاں اپنے دوپٹے کے پلو کو سختی سے بھینچ رہی تھیں۔ باہر سے حنان کے والد کی آواز آئی، بیگم بی بی
قاضی صاحب آ چکے ہیں، گواہوں کو بلائیے اور بچی سے دستخط کروائیے۔ یہ سنتے ہی صبا کا دل زور سے دھڑکا، اسے لگا جیسے سانس حلق میں اٹک گئی ہو۔ بیگم بی بی نے کمرے میں آ کر صبا کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اس کے ہاتھ میں چاندی کا قلم تھماتے ہوئے کہا، بسم اللہ کرو بیٹی، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ صبا نے لرزتے ہاتھوں سے جب نکاح نامے پر دستخط کیے تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ اپنی زندگی کے ہر خواب پر لکیر پھیر رہی ہو۔ ہر حرف سے اپنی آزادی کا قتل لگ رہا تھا۔ نکاح کے بول جب اس کے کانوں میں گونجے تو اسے اپنے بچپن کے وہ ساتھی یاد آئے، وہ بچوں کی فوج جن کے ساتھ وہ حویلی کے باغ میں بھاگا کرتی تھی۔ اب وہ سب دور کھڑے اجنبی نظر آ رہے تھے۔ حنان اب باقاعدہ اس کا شوہر بن چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حنان کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں موجود خواتین ایک ایک کر کے باہر جانے لگی۔ حنان کے قدموں کی چاپ صبا کے لیے کسی بھاری بوجھ کی طرح تھی۔ وہ آ کر صبا کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک موٹی گڈی نکال کر صبا کی گود میں رکھی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے صبا، اور یاد رکھنا کہ اب اسے تمہاری دنیا اس حویلی کی چار دیواری اور میری مرضی کے گرد گھومے گی۔ حنان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح سپاٹ اور حاکمانہ تھا۔ صبا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا ان پیسوں سے آپ میرے وہ خواب لوٹا سکتے ہیں جو ابھی ابھی باہر قاضی صاحب کے سامنے دفن ہوئے؟ حنان نے ایک ٹھنڈی گاہ بھری اور صبا کی ٹھوڑی کو انگلی سے اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، خواب دیکھنا تمہارا کام تھا اور انہیں پورا کرنا یا ختم کرنا میرا اختیار ہے۔ تمہیں اب ان بچوں کے ساتھ کھیلنا اور حویلی میں بھاگنا چھوڑنا ہوگا۔ تم اب حنان کی بیوی ہو اور حنان کی بیوی کسی گڑیا کی طرح نہیں بلکہ ایک باوقار خاتون کی طرح رہتی ہے۔ صبا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے سرخ جوڑے پر گرا۔ کیا آپ کو مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے حنان لالا؟ حنان نے رخ موڑا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ ہمدردی کمزوروں کے لیے ہوتی ہے صبا، اور میں نے تمہیں اپنی طاقت بنانے کے لیے چنا ہے۔ کلثوم بیگم اور ہنا باہر کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ ہنا نے اپنی ماں کے کان میں سرگوشی کی، امی دیکھا حنان کا لہجہ کتنا سخت ہے، صبا تو ابھی سے مرجھا گئی ہے۔ کلثوم بیگم نے جواب دیا، ابھی تو آغاز ہے بیٹی، حنان کی سختی اور صبا کی انا جب ٹکرائیں گی تو تماشا ہم دیکھیں گے۔ حنان دوبارہ صبا کے قریب آیا اور نہایت سنجیدگی سے کہا، نیچے سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، چہرہ صاف کرو اور مسکرا کر باہر چلو۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ حنان کی بیوی اپنے نکاح پر رو رہی تھی۔ صبا نے خاموشی سے اپنے آنسو پونجھے۔ اسے احساس ہوا کہ اب وہ ایک حصار میں قید ہو چکی ہے جہاں اس کی سسکیاں سننے والا کوئی نہیں ہے۔ ماریا نے آ کر صبا کا ہاتھ تھاما اور اسے باہر لے جانے لگی۔ دالان میں پہنچتے ہی لوگوں کی مبارکبادوں کا شور صبا کو کسی نوحے کی طرح لگا۔ حنان اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی موجودگی نے صبا کے گرد ایک ایسا بوجھل احساس پیدا کر دیا کہ اسے اپنے وجود سے بھی ڈر لگنے لگا۔ وہ بچے جن کے ساتھ وہ کل تک کھیلتی تھی اب دور کھڑے اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ صبا کو لگا کہ وہ اپنی معصومیت اور اپنا بچپن ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ آئی ہے۔ حنان نے سب کے سامنے صبا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا جو صبا کو کسی زنجیر کی طرح سخت محسوس ہوا۔ ہنا کے والد نے مسکرا کر کہا، ماشاءاللہ جوڑی بہت جچ رہی ہے۔ حنان بیٹا اب اس کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے۔ حنان نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور صبا کی طرف دیکھ کر دھیمی آواز میں کہا، کیا تم نے سنا صبا؟ اب تو مکمل طور پر میری ذمہ داری ہو۔ صبا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی خاموشی حنان کے لیے ایک چیلنج تھی، مگر حنان اسے فتح کرنے کا عزم کر چکا تھا۔ نکاح کی یہ بھاری گھڑی صبا کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہوئی۔ جہان سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ حویلی کی دیواریں اب اس سے پہلے سے زیادہ اونچی اور بھیانک لگ رہی تھیں، اور حنان کی سنجیدگی اس کے لیے ایک ایسی دیوار بن گئی تھی جسے عبور کرنا اس کے بس میں نہ تھا۔ عید کی خوشیاں دوسروں کے لیے ہوں گی، مگر صبا کے لیے یہ دن اس کی اپنی ذات کی ہار کا دن بن گیا تھا، جہاں اس کے دل نے خاموشی سے تسلیم کر لیا تھا کہ اب وہ کبھی وہ پرانی صبا نہیں بن سکے گی جو ہواؤں کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی۔ اب وہ صرف حنان کی ملکیت تھی، ایک ایسی ملکیت جس کی اپنی کوئی آواز نہیں تھی۔ حویلی کا وہ کمرہ جو پورے خاندان میں اپنی خوبصورتی اور شان و شوکت کے لیے مشہور تھا، آج صبا کے لیے کسی تاریک زندان کی کوٹری سے کم نہ تھا، جہاں سندل کی لکڑی اور گلاب کے پھولوں کی مہک اسے معطر کرنے کی بجائے اس کا دم گھٹا رہی تھی۔ صبا بیڈ کے کونے پر اپنے بھاری سرخ لباس میں سمٹی ہوئی کسی ٹوٹی ہوئی گڑیا کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کے کانوں میں اب بھی باہر لاؤنج میں ہونے والے شور
اور مبارکبادوں کی گونج سنائی دے رہی تھی، مگر اس کے اندر ایک محب سی خاموشی کا راز تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور حنان کے بھاری قدموں کی چاپ نے صبا کے وجود کو ٹھنڈا کر دیا۔ وہ ساکت ہو گئی جیسے اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی ہو۔ حنان نے دروازہ بند کیا اور بڑی متانت سے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر ڈالا۔ اس کی نظریں صبا کے جھکے ہوئے وجود پر جم گئیں جو خوف کے مارے لرز رہا تھا۔ حنان اس کے قریب آیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آہستہ سے بڑھا کر صبا کے گال پر بہتے ایک سرد آنسو کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کرنا چاہا، مگر صبا ایسے ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی جیسے اسے کسی انگارے نے چھو لیا ہو۔ اس نے پوری قوت سے حنان کا ہاتھ جھٹکا اور بیڈ کے ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور نفرت کی ایک ایسی ملی جلی کیفیت تھی جس نے حنان کو ایک پل کے لیے چونکا دیا۔ مجھے مت چھوئیں آپ، حنان لالا، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ میری مرضی کے بغیر مجھے ہاتھ لگائیں۔ صبا کی آواز میں ایک ایسی چیخ تھی جو برسوں کی گھٹن کا نتیجہ معلوم ہوتی تھی۔ حنان نے اس کے جھٹکے پر برا نہیں منایا، بلکہ وہ خاموشی سے اپنے اس ہاتھ کو دیکھتا رہا جسے صبا نے دھتکارا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر صبا کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا اور نہایت نرمی اور ٹھہراؤ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ دیکھو صبا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ جو ہوا وہ تمہارے لیے اچانک تھا۔ یقین کرو، مجھے بھی کل ہی پتا چلا تھا کہ بابا نے ہمارے نکاح کا فیصلہ عید کے دن پر کر لیا ہے۔ یہ رشتہ ایک خاندانی ضرورت اور مجبوری تھی جسے نبھانا اب ہم دونوں کا فرض ہے۔ صبا نے ایک تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ اسے ٹوکا۔ بس کیجیے، مجھے آپ کی کسی صفائی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ تو ہمیشہ سے یہی چاہتے تھے کہ مجھے اپنی مٹھی میں بند کر لیں۔ آپ کے لیے یہ کوئی مجبوری نہیں بلکہ آپ کی انا کی جیت ہے۔ آپ میرے لیے کوئی شوہر نہیں بلکہ ایک جلاد ہے جس نے میری خوشیوں اور میرے بچپن کا گلا گھونٹ دیا ہے، میری تعلیم رکوا کر۔ حنان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد ابھرا جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت صبا شدید صدمے کی حالت میں اور اسے اپنا غبار نکالنے دینا چاہیے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور صبا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جلاد بہت بھاری لفظ ہے صبا، میں مانتا ہوں کہ میں نے تم پر سختیاں کی ہیں، تمہیں ڈانٹا ہے، مگر وہ سب تمہاری بہتری کے لیے تھا۔ جہاں تک اس نکاح کی بات ہے تو اب یہ ایک حقیقت ہے، تم جتنی جلدی سے تسلیم کر لو گی تمہارے لیے اتنی ہی آسانی ہوگی۔ یاد رکھو، تم اب حنان کی ذمہ داری ہو اور میں اپنی ذمہ داریوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ صبا نے اپنے آنسو پونچھے اور بلند آواز میں کہا، میں کبھی تسلیم نہیں کروں گی، مر جاؤں گی مگر آپ کو اپنا شوہر نہیں مانوں گی۔ آپ نے مجھے نوٹوں کی گڈیوں سے خریدنے کی کوشش کی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میری قیمت اتنی ہی ہے؟ حنان نے اپنی جیب سے ایک بار پھر وہی نوٹوں کی گڈی نکالی اور بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا، یہ قیمت نہیں ہے صبا، یہ تمہارا حق ہے جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ منہ دکھائی پر اگر تمہیں یہ توہین لگتے ہیں تو تم انہیں جلا سکتی ہو، مگر یہ سچ نہیں بدلے گا کہ تم اب میری بیوی ہو۔ حنان کی اس گہری خاموشی اور سنجیدگی نے صبا کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ اسے لگا کہ وہ کسی دیوار سے ٹکرا رہی ہے۔ حنان نے کھڑے ہو کر کھڑکی کی طرف رخ کیا اور کہا، میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے ابھی قبول کرو۔ میں جانتا ہوں کہ یہ رشتہ زبردستی کا ہے، لیکن بڑوں کے فیصلے کبھی بھی ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ تم اس کمرے میں محفوظ ہو۔ صبا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک تم خود نہیں چاہو گی میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، مگر حویلی کے سامنے تمہیں میرا وقار برقرار رکھنا ہوگا۔ صبا نے اسے پیچھے سے دیکھتے ہوئے کہا، وقار کی بات آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ جس شخص نے ایک لڑکی کی مرضی کو پاؤں تلے کچل دیا ہو، اس کا اپنا کیا وقار ہوگا؟ حنان مڑا اور اس کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ آئی۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، مگر وقت تمہیں بتا دے گا کہ میں کون ہوں اور میرا مقصد کیا تھا۔ ابھی تم آرام کرو، تمہارے لیے کھانا ماریا لے کر آئے گی۔ حنان کمرے سے باہر نکل گیا اور صبا وہیں بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ ایک ایسی جنگ لڑ رہی ہے جس کا انجام پہلے سے طے شدہ ہے۔ حنان کی وہ خاموشی اسے اس کے غصے سے زیادہ خطرناک لگی۔ اسے لگا جیسے حنان نے اسے اپنی خاموشی کے حصار میں قید کر لیا ہو۔ لاؤنج میں ہنا اپنی ماں کے ساتھ کھڑی حنان کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے حنان باہر نکلا، ہنا نے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کی۔ حنان، صبا کیسی ہے؟ وہ بہت رو رہی تھی، ہنا نے ہمدردی جتاتے ہوئے پوچھا۔ حنان نے ایک سرد نظر سے دیکھا اور بغیر کو جواب دیے اپنی اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہنا کی ماں نے سرگوشی کی، دیکھا بیٹی، صبا نے ضرور کوئی تماشا کیا ہے، ورنہ حنان یوں خاموش نہ ہوتا۔
اب دیکھنا یہ خاموشی کیا رنگ لاتی ہے۔ کمرے کے اندر صبا نے وہ نوٹ اٹھائے اور انہیں پھاڑنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے اپنے تایا جان کا وہ چہرہ یاد آیا جو نکاح کے وقت کتنا پرسکون تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی غلطی اس کے خاندان کی عزت خاک میں ملا سکتی ہے۔ اس نے وہ نوٹ میز پر پٹک دیے اور آئینے میں خود کو دیکھ کر کہا، تم ہار نہیں مانو گی صبا، تم اس جلاد کو دکھاؤ گی کہ دل زبردستی نہیں جیتے جاتے۔ مگر اس کی اپنی آواز اسے کوکھلی لگی۔ حنان اسٹڈی روم میں بیٹھا سگریٹ کے دھوئیں میں صبا کے لفظوں کو تلاش کر رہا تھا۔ اسے صبا کا اسے جلاد پکارنا اندر تک زخمی کر گیا تھا، مگر اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ صبا کو یہ ثابت کر کے رہے گا کہ وہ اس کا دشمن نہیں بلکہ محافظ ہے۔ دانت کی سیاہی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ حنان اب دوبارہ کمرے میں آ چکا تھا۔ اس کمرے عروسی میں دو اجنبی اپنی اپنی انا اور تنہائی کے ساتھ ایک ایسی جنگ کا آغاز کر چکے تھے جس کا اختتام ابھی بہت دور تھا۔ صبا کی سسکیاں اب مدھم ہو چکی تھیں، مگر اس کے دل میں جلنے والی نفرت کی آگ اب بھی روشن تھی، جبکہ حنان کی خاموشی اس آگ پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی چھت تلے ہو کر بھی میلوں دور تھے، اور یہی اس رشتے کا سب سے بڑا المیہ تھا۔ شادی کی پہلی صبح حویلی کے ناشتے کی میز پر ایک عجیب سا تناؤ تھا، جہاں چاندی کے برتنوں کی کھنک کے درمیان سازشوں کی سرگوشیاں جنم لے رہی تھیں۔ بیگم بی بی ملازمین کو ہدایت دے رہی تھی، جبکہ حنان اپنے مخصوص باوقار انداز میں اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا۔ صبا جو ابھی ابھی سیڑھیوں سے اتری تھی زرد رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی، اور اس کی آنکھیں رات بھر رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی وہ میز کے قریب پہنچی، ہنا نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ماں کلثوم کی طرف دیکھا اور اونچی آواز میں بولنا شروع کیا، ارے واہ، صبا بیگم تو اب جاگی ہیں۔ شاید انہیں معلوم نہیں کہ اس حویلی کی بڑی بیگمات سورج ڈھلنے سے پہلے کچن میں ہوتی ہیں، جیسے امی اور تائی جان۔ مگر خیر، حنان کی لاڈلی جو ٹھہری، چاہے جو کریں۔ ہنا نے طنز کا تیر چلایا تو صبا وہیں رک گئی۔ اس کا چہرہ شرم و غصے سے سرخ ہو گیا۔ کلثوم نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہوئے کہا، سچ کہتی ہو ہنا بیٹی، اب جو لڑکیاں گلیوں میں بچوں کے ساتھ بھاگتی نہیں ہوں، انہیں کیا پتا کہ حویلی کی روایات کیا ہوتی ہیں۔ حنان نے نادانی تو کر لی، اب بھگتیں گے بھی وہی۔ صبا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے نرستی آواز میں کہا، میں نے کسی سے نہیں کہا تھا کہ مجھے بہو یا بیوی بنائے۔ اگر آپ لوگوں کو اتنی ہی تکلیف ہے تو مجھے میرے ماموں کے گھر چھوڑائیں۔ ہنا ایک دم اپنی کرسی سے اٹھی اور صبا کے بالکل قریب آ کے اس کے چہرے کے سامنے انگلی لہراتے ہوئے بولی، زبان سنبھال کر بات کرو صبا، تم اس گھر میں ترس کی نظر سے رہی ہو، ایک یتیم ہونے کی وجہ سے، اب اپنی اوقات میں رہو۔ ہنا کی بات صبا کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے والی تھی کہ اچانک حنان نے اپنا اخبار میز پر پٹکا، جس کی آواز سے پورا حال گونج اٹھا۔ حنان کی آنکھوں میں غصے کی ایک ایسی لہر تھی جسے دیکھ کر ہنا کے چہرے سے رنگ اٹھ گیا۔ حنان اپنی کرسی سے اٹھا اور نہایت سست مگر پررعب قدموں سے ہنا کی طرف بڑھا۔ ہنا کی ہمت جواب دے گئی اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ حنان نے صبا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پیچھے کیا اور ہنا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت سرد اور گرجدار لہجے میں کہا، دوبارہ یہ لفظ دہرانا ہنا، کیا کہا تم نے کہ صبا ترس کے قابل ہے؟ یاد رکھو، صبا اس وقت حنان کی بیوی ہے اور اس کی توہین کا مطلب حنان کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا ہے۔ تم نے اسے یتیم کہا ہے نا؟ تو سنو، صبا اس حویلی کی وہ عزت ہے جس کے سامنے تمہیں سر جھکا کر بات کرنی چاہیے۔ کلثوم نے بیچ میں بولنے کی کوشش کی، حنان بیٹا، وہ تو بس مذاق کر رہی تھی۔ حنان نے اپنی چچی کی طرف مڑے بغیر کہا، چچی جان، یہ مذاق نہیں، بدتمیزی ہے، اور اگر آج کے بعد صبا کی آنکھ میں ایک بھی آنسو آپ لوگوں کی وجہ سے آیا تو میں بھول جاؤں گا کہ ہمارا کوئی رشتہ ہے۔ آج کے بعد میری بیوی کے سامنے زبان کھولنے کی جرات نہ کرنا۔ صبا جو اب تک حنان کو اپنا دشمن سمجھ رہی تھی، اس کے اس روپ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس شخص کو وہ جلاد کہتی تھی وہی اس وقت اس کی سب سے بڑی ڈھال بن کر کھڑا ہے۔ حنان نے صبا کی طرف رخ کیا اور اس کے آنسو اپنی انگلی سے صاف کرتے ہوئے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، صبا، میری موجودگی میں تمہیں کسی سے ڈرنے یا کسی کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس حویلی کی ملکہ اور تمہارا حکم یہاں چلے گا۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ مجھ سے بات کرے۔
صبا نے حنان کے مضبوط ہاتھ کو دیکھا جس نے اس کی کلائی کو تھام رکھا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ حنان کی یہ سختی دراصل ایک ایسی بار ہے جو اسے باہر کی دنیا کی غلاظت اور اپنوں کی سازش سے بچاتی ہے۔ حنان اسے لے کر واپس کمرے کی طرف چل پڑا۔ پیچھے لاؤنج میں کلثوم اور اینا سام کی طرح لوٹ رہی تھیں، مگر ان میں اب حنان کا سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حنان نے صبا کا ہاتھ چھوڑا اور صبا نے بے ساختہ کہا، آپ نے میرا ساتھ کیوں دیا؟ میں تو آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ حنان نے گہرا سانس لیا اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھ سے نفرت کرو یا محبت یہ تمہارا حق ہے صبا، مگر میرا فرض تمہیں تحفظ دینا ہے۔ میں تمہیں اس لیے یہاں نہیں لایا کہ لوگ تمہاری بے عزتی کریں۔ تم حنان کی پسند ہو اور حنان اپنی پسند کی تذلیل کبھی برداشت نہیں کرتا۔ صبا نے پہلی بار حنان کو ایک ایسے انسان کی طرح دیکھا، نہ کہ ایک ظالم کے طور پر۔ اس نے سوچا کیا وہ واقعی غلط تھی؟ کیا حنان کی ہر بات کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے؟ صبا نے دبی آواز میں کہا، شکریہ۔ حنان نے مڑ کر اسے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو صبا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے صبا، بس خود کو اتنا مضبوط بناؤ کہ تمہیں کسی ڈھال کی ضرورت نہ رہے، ورنہ یہ دنیا تمہیں جینے نہیں دے گی۔ صبا کو لگا جیسے اس کے دل کی نفرت کی برف پگھلنے لگی ہے۔ اسے احساس ہوا کہ حنان کی خاموشی اور اس کا رعب دراصل اس کی طاقت ہے جو اب صبا کی حفاظت کے لیے وقف ہو چکی ہے۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی اور ٹیبل پر پڑے ان پیسوں کی طرف دیکھا جو اب اسے توہین نہیں بلکہ حنان کی طرف سے دی گئی ایک ڈھال محسوس ہو رہے تھے۔ حویلی کا ماحول اب بھی بوجھل تھا، مگر صبا کے اندر ایک نیا اطمینان جنم لے چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، وہ ایک شخص اسے کبھی گرنے نہیں دے گا۔ ہنا اور اس کی ماں کی سازشیں اب صبا کے لیے بے معنی ہو چکی تھیں، کیونکہ اسے اپنی چھت اور اپنے محافظ کا پتہ چل گیا تھا۔ حنان دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، مگر اس نے جاتے جاتے صبا سے کہا، آج شام ہم باہر جائیں گے، اپنی تیاری کر لینا، اور ہاں، وہی سرخ جوڑا پہنا جو میں نے تمہیں دیا تھا۔ صبا نے اس بار احتجاج نہیں کیا بلکہ خاموشی سے سر ہلا دیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ حنان کا حکم اسے قید نہیں بلکہ ایک اپنائیت کا احساس دلا رہا تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اسے اپنا عکس پہلے سے زیادہ معتبر لگا، کیونکہ اب اس کے پیچھے حنان کا نام اور اس کی طاقت کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سفر مشکل ہے، مگر اب اسے تنہائی کا ڈر نہیں تھا۔ حنان کی وہ صد مہری اب اسے کیسی پناہ گاہ لگنے لگی تھی جہاں وہ دنیا بھر کے طوفانوں سے محفوظ رہ سکتی تھی، اور یہی اس کہانی کا وہ موڑ تھا جہاں سے صبا کے دل نے پہلی بار حنان کے لیے ایک نرم گوشہ محسوس کیا۔ اگلے دن حویلی کی فضاؤں میں ابھی صبا کے لیے پیدا ہونے والی تھوڑی سی نرمی نے سانس لینا شروع ہی کیا تھا کہ ہنا نے اپنی سازشوں کا آخری اور سب سے بڑا خطرناک مہرہ چل دیا۔ اس نے کمال ہوشیاری سے صبا کے ماموں کے گھر سے آنے والے اس کے کزن کو کال کی۔ حنان کے سامنے اس طرح پیش کیا جیسے صبا اس سے فرار کی مدد مانگ رہی ہوں۔ حنان جو پہلے ہی اپنی انا اور محبت کے درمیان ایک جنگ لڑ رہا تھا، اس جھوٹی خبر کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ غصے میں بپڑے ہوئے شیر کی طرح صبا کے کمرے میں داخل ہوا اور دھاڑتے ہوئے دروازے کی گھنٹی چڑھا دی۔ صبا جو آئینے کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی، حنان کے اس وحشانہ انداز کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ حنان ایک جھٹکے سے صبا کا بازو تھاما اور اسے بیڈ کی طرف دھکیلتے ہوئے غرا کر کہا، تو یہ تمہاری حقیقت ہے صبا؟ میں سمجھ رہا تھا کہ تم اس گھر کو اپنا رہی ہو، مگر تم تو ابھی تک کسی اور کے سہارے اس قید سے بھاگنے کی خواب دیکھ رہی ہو۔ صبا نے اکا بکا ہو کر اسے دیکھا اور لرزتی آواز میں کہا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں حنان؟ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ حنان نے غصے سے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر مارا اور بولا، جھوٹ مت بولو، یہ محبت بھی شاید تمہارے لیے کم پڑ گئی ہے جو تم اب دوسروں سے مدد کی بھیک مانگ رہی ہو۔ یاد رکھو، تم نے کہا تھا نا کہ رشتہ زبردستی کا ہو سکتا ہے، دل سے نہیں۔ تو سنو، آج میں اپنا وہ حق وصول کروں گا جو اس نکاح نے مجھے دیا ہے۔ اب تم میری بیوی بن کر رہو گی، چاہے تمہارا دل مانے یا نہ مانے۔ حنان کا یہ جاہلانہ غصہ اور اس کی ڈیمانڈ صبا کے دل پر کسی قتیل خنجر کی طرح لگی۔ اسے لگا کہ وہ شخص جسے وہ اپنا محافظ سمجھنے لگی تھی، وہ ایک بار پھر وہی جلاد بن گیا ہے۔ اس نے روتے ہوئے حنان کو دھکا دینے کی کوشش کی، مگر حنان کی گرفت اور اس کا غصہ دیوار بن گیا۔ صبا کا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا کہ حنان نے اس کی بدلتی ہوئی سوچ اور خاموش محبت کو ذرا بھی نہ سمجھا۔ وہ پوری رات صبا کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی جس کی اذیت نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ وہ زور زور سے اپنی شدتیں اس پر لٹانے لگا تاکہ صبا کو یہ احساس ہو کہ اس پر صرف اور صرف اس کے شوہر کا حق ہے۔ اگلے چند گھنٹوں میں صبا پر شدید ذہنی دباؤ اور رات کی بیچاری کا ایسا اثر ہوا کہ اس کا جسم آگ کی طرح تپنے لگا۔ اسے تیز بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بیڈ پر گر گئی۔
حنان کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا اور اس نے صبا کی حالت دیکھی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ صبا کا چہرہ جو زرد پڑ چکا تھا اور اس کے لبوں سے نکلنے والی ہلکی سسکیاں حنان کے ضمیر پر ہتھوڑے برسانے لگیں۔ حنان کی تمام تر سختی اور انا ایک پل میں ہوا ہو گئی۔ وہ دیوانہ ور ڈاکٹر کو فون کرنے لگا اور خود صبا کے سرہانے بیٹھ کر ٹھنڈی پٹیاں رکھنے لگا۔ اس نے کسی کو بھی نہیں آنے دیا اور خود رات بھر اس کی تیمارداری میں جت گیا۔ حنان کی ماں جب کمرے میں آئی تو اس نے حنان کی آنکھوں میں وہ خوف دیکھا جو اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حنان نے اپنی ماں سے کہا، امی اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے اسے کچلنے کی کوشش میں اپنی زندگی کو ہی داؤ پر لگا دیا ہے۔ ڈاکٹر نے جو بتایا کہ صبا کی حالت ذہنی صدمے کی وجہ سے خراب ہوئی ہے تو حنان صبا کے ہاتھ تھام کر زاروں کے تار رونے لگا۔ وہ بار بار اس کے ہاتھ پر اپنے آنسو گراتا اور سرگوشی کرتا۔ صبا مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں ایک ہارا ہوا انسان ہوں جس نے اپنی انا کی خاطر اپنی سب سے قیمتی چیز کو دکھ پہنچایا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں صبا، میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی ہے مگر مجھے جتانا نہیں آیا۔ میں نے تمہیں پیسوں اور طاقت سے دبانا چاہا کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ تم مجھے چھوڑ دو گی۔ صبا جو نیند بے ہوشی کے عالم میں تھی حنان کے لفظوں کو اپنے لاشعور میں سن رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا حنان کے آنسو اس کے ہاتھوں کی جلن کو کم کر رہے ہیں۔ اس نے صبا کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، مجھے یہ دولت، یہ حویلی کچھ نہیں چاہیے صبا، بس تم ایک بار اپنی آنکھیں کھول کر مجھے معاف کر دو۔ میں تمہارا وہ جلاد نہیں بننا چاہتا، میں تمہارا وہ حنان بننا چاہتا ہوں جو تمہارے ہر خواب کی تعبیر ہو۔ صبا نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں تو اسے سامنے حنان کا وہ چہرہ نظر آیا جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ حنان کی آنکھوں میں پچھتاوا اور بے پناہ محبت دیکھ کر صبا نے کمزوری کے باوجود اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور دھیمی آواز میں کہا، کیا واقعی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا یہ بھی کوئی نیا حکم ہے؟ حنان نے صبا کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا اور روتے ہوئے کہا، یہ دل اب تمہارا غلام ہے صبا، تم جو چاہو گی جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ آج اس دل نے ہار مان لی ہے، تمہاری معصومیت کے سامنے میری ہر ضد ہار گئی ہے۔ ہینا جو باہر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کی آخری چال بھی ناکام ہو گئی ہے کیونکہ اب حنان اور صبا کے درمیان کوئی دیوار باقی نہیں رہی تھی۔ حویلی کی وہ بھاری خاموشی اب ایک پرسکون اپنائیت میں بدل رہی تھی۔ حنان نے صبا کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے یقین دلایا کہ اب اس گھر میں اس کا حکم نہیں بلکہ اس کی محبت چلے گی۔ صبا نے پہلی بار حنان کے وجود میں وہ سکون پایا جس کی وہ تلاش میں تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید دل کا ہار مان لینا ہی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ حنان نے صبا کو پانی پلایا اور اسے نرمی سے لٹاتے ہوئے کہا، اب تم صرف آرام کرو گی اور میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ صبا کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو اس بات کا ثبوت تھی کہ اس نے حنان کو معاف کر دیا ہے اور اب ان کی نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ اگلے دن حویلی کے برآمدے میں شام کی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ گلاب اور موتیے کی خوشبو ایک بار پھر رچ بس گئی تھی، مگر آج کی شام میں پہلے جیسی گھٹن اور خوف کا سایہ بالکل نہ تھا۔ صبا جو بیماری کے بستر سے اٹھ کر زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی، چھت کی منڈیر کے پاس کھڑی حویلی کے باغ کو دیکھ رہی تھی جہاں وہی پرانی بچے اب بھی کھیل رہے تھے۔ حنان خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا مگر اس بار اس کے قدموں کی چاپ صبا کے لیے کسی جلاد کی آمد نہیں بلکہ ایک سکون بخش بنا گاہ کی نوید تھی۔ حنان نے نہایت نرمی سے صبا کے کندھوں پر اس کی اشاعت درست کی اور دھیمی آواز میں پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے صبا؟ کیا ابھی تمہیں مجھ سے پہلے جتنا ڈر لگتا ہے؟ صبا نے مڑ کر حنان کی آنکھوں میں جھانکا جہاں بنا کی جگہ صرف اور صرف پچھتاوا اور محبت کی روشنی تھی۔ صبا نے ایک لمبا سانس لیا اور کہا، حنان صاحب، میں نے آپ کو ہمیشہ لالا اور ایک سنگین حاکم کے طور پر دیکھا تھا۔ مجھے کبھی وہ والا لالا نہیں چاہیے تھا جو اپنی طاقت سے مجھے جھکائے، بلکہ مجھے تو وہ محافظ چاہیے تھا جو میرے خوابوں کی حفاظت کر سکے۔ حنان نے صبا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور نہایت جذباتی لہجے میں کہا، میں نے بہت دیر کر دی یہ سمجھنے میں صبا کہ دل کبھی بھی طاقت سے نہیں جیتے جاتے۔ میں نے دراصل اپنی کمزوری چھپائی تھی۔ میں ڈرتا تھا کہ اگر میں نے اظہار کر دیا تو تم مجھے کمزور سمجھو گی، مگر آج میں تمہیں وہ تمام آزادی واپس دیتا ہوں جو میں نے تم سے چھینی تھی۔ تم جو چاہو کرو، جہاں چاہو جاؤ، تمہاری مرضی، اب میرا حکم ہوگا۔ صبا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے تھے اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جب محافظ ایسا ہو جو اپنی مرضی سے زیادہ میری خوشی کا سوچے تو پھر مجھے اس آزادی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب میں اپنی خوشی سے ان راستوں پر چلوں گی جو آپ کے سائے میں ہوں، کیونکہ اب میرا دل واقعی ہار مان چکا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حویلی کی فضا بدل گئی اور اب وہ کمرہ جو کبھی خاموش جنگ کا میدان تھا اب کہکوں اور محبت کے نغموں سے گونجنے لگا۔
ہنا اور اس کی ماں کی سازشیں حنان کی محبت کے سامنے دم توڑ گئیں اور انہوں نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ صبا کے وجود کو تسلیم کر لیا۔ کئی ماہ گزر گئے اور ایک دن جب حویلی کے صحن میں سورج غروب ہو رہا تھا، صبا اسی طرح بچوں کے درمیان موجود تھی اور ان کے ساتھ ہنس ہنس کر کھیل رہی تھی۔ حنان دور کھڑا سگریٹ پی رہا تھا، مگر اب اس کے ماتھے پر تیوری نہیں تھی اور نہ ہی وہ صبا کو دیکھ کر کوئی طنزیہ جملہ کستا تھا، بلکہ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ماریا نے پاس آ کر حنان سے کہا، بھائی دیکھیں، صبا بھابھی آج بھی وہی بچی ہیں، انہیں ذرا بھی فرق نہیں پڑا۔ حنان نے گہری نظر صبا پر ڈالی اور ماریا سے کہا، نہیں ماریا، فرق پڑا ہے۔ پہلے وہ خوف میں بھاگتی تھی، اب وہ سکون میں ہنستی ہیں، اور یہی میری سب سے بڑی جیت ہے۔ صبا کھیلتے اچانک رکی اور حنان کی طرف دیکھ کر شرارت سے کہا، حنان آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ ادھر آئیں، دیکھیں ان بچوں نے میری گڑیاں چھپا لی ہیں۔ حنان نے مسکرا کر سگریٹ وہیں مسل دی اور صبا کے قریب آ کر سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے صبا کے کان میں سرگوشی کی کہ کیا تمہیں یاد ہے صبا، تم نے کہا تھا کہ دل زبردستی نہیں جیتے جاتے۔ صبا نے شرما کر نظریں جھکا لی اور کہا، جی یاد ہے، تو اب کیا خیال ہے؟ حنان نے پوچھا تو صبا نے اس کے شانے پر سر رکھ کر جواب دیا، اب خیال یہی ہے کہ میرے دل نے ہار مان لی ہے اور اس ہار میں جو لذت ہے وہ کسی جیت میں نہیں تھی۔ حنان نے جیب سے ایک 5000 کا نوٹ نکالا اور صبا کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، یہ لو صبا، آج کی اس جیت کا انعام۔ صبا نے کھلکھلا کر کہکا لگایا اور وہ نوٹ وہیں بچوں کی طرف اچھال دیے۔ اب وہ نوٹوں کی کوئی قیمت نہیں حنان، کیونکہ آپ نے مجھے وہ سب دے دیا ہے جو کوئی دولت نہیں خرید سکتی۔ حویلی کا بوڑھا برگد کا درخت ان کے اس گفتگو کا گواہ تھا اور آسمان پر چمکتے ستارے ان کی مکمل ہوتی ہوئی داستانی محبت پر مہر ثبت کر رہے تھے۔ حنان اور صبا نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا جہاں کوئی ادھورا خواب نہیں تھا، بلکہ ایک روشن مستقبل کی جھلک تھی۔ دونوں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ زندگی کی اصل خوبصورتی ایک دوسرے کے سامنے خود کو ہار دینے میں ہے، اور یہی اس داستان کا وہ خوبصورت ترین انجام تھا جہاں نفرت کی کوکھ سے جنم لینے والی محبت نے ہمیشہ کے لیے حویلی کو اپنا مسکن بنا لیا۔